ہے اللہ کی بارگاہ میں بندے کی ساری نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ اسے قبول فرماتا ہے، مگر کچھ نیکیاں ایسے ہیں بندہ مر جانے کے بعد بھی اس کی نیکیاں زندہ رہتے ہیں، اسے ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا، پیسہ دے دینا، یہ سب ثواب ہے۔ ثواب جاریہ مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دینا، یا کسی مسلمان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دینا، یا کسی مدرسے یا مسجد کو خاص اچھی رقم دے کر مسجد یا مدرسے کی تعمیر کروا دینا، یا اپنی خود کی اولاد کو نیک بنانا، یہ سب ثواب جاریہ ہے۔ دیکھیے، یہ ایک نیک اولاد اپنے ماں باپ کو جنتی بناتا ہے، اور یہ ایک شریر بچہ اپنے ماں باپ کا نام خراب کرتا ہے۔ اسی لیے بچے بچے ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بچوں کو جمعہ کی نماز میں جب سلام کے بعد مصافحہ کرنے آتے ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہ شرٹ نہیں پہننا، اس پہ تصویر ہے، ٹھیک ہے حضرت، میں اگلی بار سے دوسری پن کراؤں گا۔ جب دوسری بار آتے تو دوسرا پن کراتے ہیں۔ اور کئی بچوں کو میں نے کٹنگ کے بارے میں بتایا، آج کل جو چل رہی ہے کٹنگ، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی شبیہ کو فرق کرنے بدلانے کے لیے، وہ یہودیوں کی چال ہے۔ ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے پیسہ برباد اور اللہ کی رحمت اس کے چہرے پہ نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں تم کیسے جیو گے خبر میں ویسے اٹھا ہو جاؤ گے۔ جیسا تم لباس دنیا میں پہنو گے، جس سے تم محبت کرو گے، قبر میں بھی تمہارا حشر وہی ہوگا۔ خدا نہ کرے ہماری ایسی کٹنگ ہو جو یہود و نصارہ جیسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، قیامت کے قریب، قیامت کے آثاروں میں سے ایک آثار ایسی ہے، لوگ ہونٹ کی کوہنوں کی طرح اپنے سر کے بال چھوڑیں گے، سر کے چاروں طرف مونڈ دیں گے اور سر کے بیچ والا حصہ اونچا چھوڑیں گے، تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ یہ مسلمان نوجوانوں کی علامت بتائی۔ مسلمان لڑکیوں کی علامت اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو عورت سارے بال کو سر کے مڑوڑ کر ایک سر کے پیچھے کے اونچے حصے میں جیسے اونٹ کی کوہان آتی ہے ایسا چھوڑتی ہے، تو سمجھ جاؤ وہ جہنمی عورت ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اور اس عورت، اس لڑکی پر جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوتی۔ آج جو ہے ہر آنے والا نوجوان دھڑاڑ سے کٹنگ کرا رہا ہے، اور ایسے بھی حجام ہیں ہیئر سلون والے پوچھتے بھی نہیں، جو ایک مارکیٹ چل رہا ہے اسی کو مار کے رکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بول دینا چاہیے بھائی ہمیں یہ کٹنگ نہیں، میں مسلمان ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو اللہ کا فرمان ہے، مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر رہو۔ پھر آگے کرا، مرو نہیں، مسلمان بن کر مرو گے۔ اب ہم تو مسلمان بن کر آ گئے، ہمارا باپ و اجداد مسلمان تھے، جنم ہم نے مسلمانوں کے گھر میں لے لیا، اب چل رہے ہیں کیسے بھی چل رہے ہیں، مگر موت ہماری خدا جانے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا جینا بہتر نہیں، اس کی موت بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ سے موت مانگو تو یہ بولو، مولا مجھے موت آئے تو قابل رشک والی موت دے، قابل عبرت والی موت سے میری حفاظت فرما۔ میرے نبی بھی یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ جب بھی موت آئے قابل رشک والی موت دے، قابل عبرت والی موت سے حفاظت فرما۔ سمجھ گئے؟ مومن کا چہرہ، مومن کا لباس، سب یہ۔ آج نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ایک حضرت بولیں، کیا حضرت نہیں ہوتی کہ جیسا ویسا اچھے؟ ارے تیرے باپ کو دیکھ، تیرے دادا کو دیکھ، ان سے بڑوں کو دیکھ، میرے غوث و خواجہ ولیوں کو دیکھ، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ، میرے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھ۔ ان کے چہرے، ان کے سر پر عمامہ ہوتا تھا، چہرے پر رحمت والی داڑھی ہوتی تھی،
ان کا جسم، سارے بدن جسم کپڑے سے چھپا ہوا ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آج کا نوجوان ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شکل، جس کی صورت دوسرے قوموں کی جیسی ہوگی، موت بھی اسے ویسے ہی آئے گی. قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو اسی کی یاد میں انہیں اٹھایا جائے گا. تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیو مسلمان بن کر، رہو مسلمان بن کر، اور مرو تو بھی مسلمان بن کر. اب ہمارے بڑے آباء اجداد، ہمارے ولیوں نے، ہمارے نبی کے صحابہ نے، ہمارے دین کی شریعت نے ہمیں بتایا ہے مسلمان کسے ہیں، مسلمان کا چہرہ کیا، مسلمان کا لباس کیا، مسلمان کے اخلاق کیا. آج اسے ہمیں اپنانا چاہیے. چلو تو خواجہ غریب النواز کے نقش قدم پر چلو، چلو تو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو، چلو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلو. اب ایسا نوجوان چلتا ہے تو میرا رب اس نوجوان کے نام سے فرشتوں میں ناز کرتا ہے، دیکھو وہ میرا بندہ نوجوان خوبصورت میرے نیک لوگوں کی اتباع میں ہے، میں اس سے راضی ہوں. کہو تم کیا کہو گے؟ جبریل کہتے ہیں مولا جب تو اس سے راضی ہے تو نوجوان سے میں بھی راضی ہوں. ہاں جبریل اتنا ہی نہیں جاؤ، آسمان پہلے، آسمان دوسرے، آسمان تیسرے، آسمان چوتھے، آسمان پانچویں، آسمان ساتویں، سارے ساتوں آسمان کے فرشتوں سے کہہ دو خدا اور جبریل وہ نوجوان سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. جبریل ندا کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میں اور اللہ اس نوجوان سے جو ولیوں کی، نبیوں کی، صحابہ کی اتباع پہ زندگی کر رہا ہے، تم ان سے راضی ہو جاؤ تو وہ بھی راضی ہو جائیں. پھر اللہ جبریل سے فرمائے گا نہیں جاؤ عرش کے فرشتوں سے بھی کہو اس نوجوان سے محبت کریں. پھر جبریل ندا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک جبریل سے فرماتا نہیں زمین پر چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ اور سمندروں پر چلے جاؤ، زمین کے تمام فرشتوں سے کہو ہم اور آسمان کے فرشتے اس نوجوان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبریل ندا کرتے ہیں تو سارے فرشتے جو بندہ مسلمان نوجوان اپنے بڑوں کی اتباع کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ کی اطاعت اور اس کے ساتھ اس کے نبی کی اطاعت، اور ان میں جو تمہارے میں بہتر ہیں، جو نیک ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تم اتباع کرتے ہو، ان کی بات پر تم عمل کرتے ہو، تمہارا چلنا خدا والا، تمہارا بولنا خدا والا، تمہارا اٹھنا خدا والا، تمہاری ہر ادا خدا کو پسند آ جائے گی. جیو گے تو بھی خدا کی رحمت، چلو گے تو بھی خدا کی رحمت، مرو گے تو تمہارے جنازے میں خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ نوجوان عاشق رسول کی بات ہے. لہذا ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں، یہ 2022 ہے، بہت نازک معاملہ ہے. ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہے. اب سوائے ہمارے پاس دعا کے، اللہ کو راضی کرنے کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے کوئی اور نہیں ہے. یہ ہمارے لیے خیر ہے. ہم سب اپنے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، خوف خدا پیدا کریں اور خود بھی اچھے ہوئیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، عزیز و قریب، بھائی بہن، ان سب کو بھی خدا کی طرف دعوت دے کر بلائیں. انشاءاللہ روئے زمین کا مالک خدا ہے اور زندہ قوم مسلمان ہی ہے. یہ سب مردہ قوم ہیں. آج انہیں ایک الگ سی ماحول سے یہ ان کا دبدبا ہو رہا ہے، ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، مگر یہ زیادہ دن تک نہیں رہے گا. یہ آزمائش بھی ہے از مسلمانوں کے لیے، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. محبوب
تمہاری امت سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ایمان لے کے آنے کے بعد آزمائیں گے ہم۔ ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا گویا شہادت گاہ میں آنے کے برابر ہے۔ کلمہ پڑھ لیے، شہادت گاہ میں آ گئے، کبھی بھی ہم شہادت پا سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ہماری شہادت نصیب ہو گئی تو ہماری زہ نصیبی ہے، کل امام حسین کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ سمجھ بھی بات؟ تو ہم، اللہ کی زمین ہے، اللہ زمین کا مالک ہے، وقت ضرور اچھا لائے گا۔ ہمیں بزدل نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایمان کی سلامتی، ہم اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی محبت اور اس سے لا دعا لگائیں، ضرور اللہ ہم میں کوئی نہ کوئی نیک ہے، ضرور اللہ اس نیک کی دعا سے سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے گا۔ لہذا آج کے اس آخری اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا، ہم اپنے اخلاق کو بدلائیں اور ہمارے بچوں کو محبت سے، پیار سے صحیح انہیں دین کے راستے پر لائیں تو انشاءاللہ العزیز ضرور اچھے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، جمعہ میں جب بچے آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بچہ یہ بڑے شرٹ نہیں پہنا، وہ اگلی بار نہیں پہنتا، بچہ ایک کٹنگ نہیں کراتا، بیٹے ٹوپی ڈال کا آتا۔ اب یہ بچوں کا قصور نہیں، والدین کا قصور۔ اب وہ جب مسجد کو بھیج رہے ہیں تو کم سے کم مسجد کو مسلمان بنا کر بھیجنا، یہ مسجد کا لباس ہے، اس طرح سے سر میں ٹوپی اسے لگا کر بھیجیں تو یہ ہوتا ہے۔ والدین سے ہماری گزارش ہے اپنے بچوں کو دینی ماحول پر رکھیں، مسلمان بنا کر اسے زندگی دیں، انشاءاللہ وہ بچہ مسلمان بن کر جیے گا، مسلمان بن کر رہے گا تو تمہارے والدین کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا اور ثواب جاریہ بنے گا۔ یا اللہ ہم سے